معلوم رہے کہ یہ مہینہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے لیے حزن و ملال کا مہینہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو میرے باپ بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کوئی شخص ہنستے نہیں دیکھتا تھا، بلکہ آپ پر ہمیشہ حزن و ملال و غم غالب رہتا تھا، اور جب 10ویں محرم کی ہوتی تھی تو آپ اس دن مصیبت، حزن و گریہ و بکا میں رہتے تھے اور فرماتے تھے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ پہلے کی رات سید نے اقبال میں آج رات کے لیے چند ایک نمازیں ذکر کی ہے۔ پہلی 100 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی ہر ایک رکعت میں سورہ حمد اور سورہ قل ہو اللہ پڑھیں، اور دوسری 2 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ انعام اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ یاسین پڑھیں۔ تیسری 2 رکعت نماز پڑھیں کہ جس کی ہر ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد 11 دفعہ سورہ قل ہو اللہ پڑھیں۔ روایت میں ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رات 2 رکعت نماز بجا لائے اور اس کی صبح میں جو سال کا پہلا دن ہے روزہ رکھے تو وہ شخص اس شخص کے مثل ہوگا کہ جو پورا سال کار خیر بجا لاتا رہا ہو، اور وہ شخص اس سال محفوظ رہے گا، اور اگر وہ مر جائے تو بہشت میں جائے گا۔ سید نے اس مہینے کے چاند دیکھنے کی ایک بہت طولانی دعا نقل فرمائی ہے۔ پہلے کا دن، یہ دن سال کا پہلا دن ہے، اس دن دو عمل وارد ہوئے ہیں، پہلے روزہ رکھے۔ ریحان بن شعیب نے امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ جو شخص آج کے دن روزہ رکھے اور پھر خدا سے کوئی چیز طلب کرے تو خدا و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمایا تھا۔ دوسرے امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی پہلی کو 2 رکعت نماز بجا لاتے تھے، اور جب نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کر کے اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محرم کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، لیکن عاشورہ کے دن عصر تک کچھ نہ کھائے اور نہ پیے، اور جب عصر کا وقت ہو تو معمولی سی خاک شفا کھائے۔ سید نے تمام اس پورے مہینے کی روزہ رکھنے کی فضیلت کو لکھا ہے، اور یہ کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اسے ہر گناہ سے بچاتا ہے، یعنی عاشورہ کے سوا اس میں روزہ رکھنا مکروہ ہے، بلکہ بعض کے نزدیک حرام ہے۔ 9ویں کا دن یہ تاسوعاء کا دن ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ 9ویں کے دن جناب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا فوج یزید نے محاصرہ کر کے ان کے قتل پر لوگوں کو اکٹھا کیا، اور ابن مرجانہ و مرثاد اپنی فوج کی کثرت کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی فوج کی کثرت اور آپ کی فوج کی قلت کی وجہ ضعیف شمار کر رہے تھے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب جناب امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے کوئی آور نہیں آ سکتا، اور عراق والے آپ کی مدد نہیں کریں گے۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے باپ ضعیف و غریب یعنی امام حسین علیہ السلام پر فدا ہوں۔ 10ویں کی رات یا عاشورہ کی رات ہے۔ سید رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کے لیے نمازیں اور دعائیں بہت بافضیلت نقل کی ہے۔ اس میں سے 100 رکعت نماز کا آج کی رات پڑھنا ہے، جس کی ہر ایک رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 دفعہ سورہ قل اللہ پڑھیں۔